الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وهو أصدق الصادقين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ابھی تک پورا بیان صرف آیت کی پہلی لفظ یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کے بارے میں تھا. اب میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے ان باقی دنوں میں کم سے کم مجمل طور کے اوپر آیت کے بقیہ اجزاء کور کرنا ضروری، تاکہ آیت جو میں پوری پڑھوا ہوں تو حاضرین مجالس کی نگاہ کسی حد تک اس کے تمام اجزاء پر پہنچ جائے. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، خوف، بھوک، اموال کی کمی، نفوس کی کمی، اور لفظی معنی یہ ہے کہ پھلوں کی کمی. بس اب اس وقت اتنا ہی ترجمہ کافی ہے. بلاغت قرآن مجید امتحان کی یوں کہوں کہ سوالات امتحان کو تدریجی طور پر بڑھا رہی ہے. صاحبان فہم اس پر غور کر سکتے ہیں کہ تمہاری کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہم آزمائش کریں گے. اس میں سب سے پہلے خوف ہے. یہ خوف وہ چیز ہے کہ اپنے پاس سے کچھ گیا نہیں ہے، صرف اندیشہ مستقبل ہے، خطرات آئندہ ہے. اس وقت کوئی کمی جو کچھ پاس تھا اس میں نہیں ہوئی ہے. تو آغاز اس سے کیا جاتا ہے.
اب اس میں سے ہر چیز ایسا ہے کہ اس کو پیش کیا جائے تو ایک مستقل مجلس کا موضوع ہو. اگر مجھے تو اب آیت کو مکمل کرنا ہے خوف میں وسلم بہت قابل بیان چیز ہے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں بہت جگہ کہا ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن و ملال ہوتا ہے. کئی جگہ قرآن مجید میں یہ اب یہ جن سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے تو یہ جماعت کیا اولیاء الہی سے خارج ہے. میں نے سوچ کیا کہ اتنا مرتبہ زیادہ اونچا ہو اتنی شدید آزمائش ہوتی ہے تو یہ اعلان کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے اس تم میں متکلم کے پیش نظر صفحے اول میں اولیاء الہی ہیں. تو پھر اگر خوف اور حزن اولیاء الہی کی شان کے بالکل خلاف ہے تو یہاں وہ کیوں کہہ رہا ہے فہرست میں امتحانات کی سب سے پہلے خوف کو کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے ان باتوں کے ساتھ جن میں سب سے پہلی چیز خوف ہے. تو ناسمجھ دنیا کو تضاد نظر آ سکتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوف اور وہ حزن جس کی نفی کی گئی ہے اولیاء الہی سے وہ کچھ اور ہے اور یہ خوف جو محل ذریعہ آزمائش قدرت ہے اور سب سے پہلے جس کو بیان کیا گیا ہے یہ کچھ اور ہے. تو میں نے اب کیا کہ یہ مستقل موضوع ہے اور اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کی تشریح کے لیے پوری مجلس کافی مگر مجمل طور سے کہہ دوں تاکہ کسی ذہن میں خلش باقی نہ رہے کہ وہ خوف جس کی نفی ہے اولیاء الہی سے وہ انجام کی خرابی ہے. کتنی ہی مشکلات دنیا میں ہوں کتنے ہی مسائل آئیں لیکن ان کو حسن انجام کا یقین ہے. ضمیر ان کا مطمئن ہے. یوں کہوں کہ کتنی ہی ظاہری شکستیں ہوں لیکن انجام میں پتہ مقدر ہے ولایت الہی خدا کی راہ میں اگر قربانی تو یہ خوف حسن انجام کے خلاف جو خوف ہو اس کی نفی ہے اور حزن جس کی نفی ہے
اس کو میں آپ کی زبان میں مختصر لفظوں میں کہوں گا کہ اپنے کیے پر کبھی افسوس نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں راہ حق پر قائم رہے جو ہمیں یہ مسائل اٹھانا پڑے. تو اس مستقبل کا خوف نہیں ہوتا، اس ماضی پر ملال نہیں ہوتا. ورنہ وہ خوف جس کی نفی ہے، یعنی خطرات، اندیشے، اگر اس کی نفی ہو اولیاء الہی سے تو نبی اولو العزم حضرت موسیٰ ان کے لیے قرآن میں کیوں ہے خرج منہا خائفا یترقب، وہ نکلے خوف کے عالم میں. نتیجے پر نگراں تو صراحتاً حضرت موسیٰ کی طرف خوف کی نسبت ہے یا نہیں؟ اور میں عرض کرتا ہوں کہ خوف یہی تو ہے کہ جان چلی جائے گی. اگر یہ خوف یعنی اس دنیا کے مستقبل کی بربادی کا تصور نہ ہو تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ حکم کے بستر پر سو رہو کون سا امتحان ہے؟ بستر پر لیٹ رہنا، سو رہنا، یہ تو ایک آرام کی دعوت ہے. تو آخر یہ بستر پر سو رہو، اس میں امتحان کیا مضمر ہے؟ امتحان تو یہی ہے کہ اس سو رہنے میں جان کے جانے کا اندیشہ بلکہ ظاہری اسباب پہ یقین ہے. یہی تو امتحان ہے. اور اب یہاں بھی ایک اور حقیقت کی طرف ذہن کو آپ کے موڑ دوں کہ اگر یہاں علم امامت کو بیچ میں لے آئیے تو امتحان ختم. تو کردار کی بلندی ختم ہو جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کبھی خالق کی طرف سے امتحان کے مقصد کی تکمیل موقوف ہوتی ہے نتیجے کو پردے میں رکھنے کے ساتھ. بولا دیجیے بلند. پھر بلند آواز کو کھولا. اور اب چونکہ یہ ذکر آ گیا ہے تو مجملاً کچھ اس کے متعلق عرض کر لوں کہ حکم ہوا تھا بستر پر لیٹنے کا، سونے کا حکم نہیں تھا. اس لیے کہ تکلیف متعلق ہوتی ہے افعال اختیاری سے. لیٹنا انسان کا عمل ہے، سو رہنا انسان کی کیفیت ہے. لہذا اصل امتحان لیٹنے کا تھا، سونے کا امتحان نہیں تھا. حکم یہ تھا کہ لیٹ رہو. ان کا کام یہ تھا کہ تعمیر کریں، لیٹ رہیں. سو رہنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نفس کی کیفیت ہے. جو نفس مطمئن ہوگا وہ سو رہے گا. دیجیے بھائی
بس اب اگر اسی کا بیان شروع کر دوں تو پھر پوری مجلس ہو جائے. اب میں نے ایک جھلکی آپ کو شب ہجرت کی دکھلا دی، جیسے ایک دن ایک جھلکی معراج کی دکھلا دی تھی. پھر صحیح کسی نے کبھی ہجرت کا بیان. تو حضور یہ خوف اگر نہ مانا جائے تو نہ اس لیٹنے میں کوئی خاص بلندی ہے، نہ اس سونے میں کوئی خاص رفت ہے. اے جناب کبھی رات کو سونا ملتا ہی نہیں تھا عبادت الہی سے. اب آج اس کے حکم سے لیٹ گئے تو کیوں نہ سوئیں. تو جب تک اس خوف کو درمیان میں لگائیے تب تک اس سونے کے جوہر کی نثار آنکھوں کے سامنے آ ہی نہیں سکتی. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ پہلی منزل ہے امتحان کی خوف. اور جو ہمارے نزدیک سید الصابرین ہے وہ بھی جب مدینے سے نکلا ہے تو وہی موسیٰ والی آیت اس کی زبان پر تھی. حضرت جناب شیخ مفید اللہ مقام لکھا ہے ارشاد میں کہ جس وقت حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ مدینے سے نکل رہے تھے تو یہ آیت قرآن زبان پر تھی. فخرج منہا خائفا یترقب. جو حضرت موسیٰ کے لیے قرآن مجید میں آئے تھے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھی. تو خود حضرت اگر خوف کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوتے تو خوف والی آیت کو کیوں پڑھتے ہوتے. تو معلوم ہوا کہ یہ پہلی منزل ہے یہ کہ بشأن من الخوف، خوف سے امتحان ہو. اب دوسری اس کے بعد کی منزل میں نے اب کیا کہ بلاغت قرآنی تدریجی طور پر آگے بڑھو. ابھی نہ کوئی کم ہوئی ہے نہ کوئی حالیہ تکلیف ہوئی ہے خوف میں. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی کوئی چیز پاس سے جا نہیں رہی ہے لیکن ایک اذیت نقد ہو رہی ہے. یعنی وہ تو اندیشہ مستقبل تھا، مثلا بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے یہاں تک تو خوف ہے. اور اب بھوکے ہیں تو بلندر درجہ ہوا نا امتحان کا. اب وہ دوسرا نمبر بشأن من الخوف والجوع. خوف کے ذریعے سے امتحان. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھوک سے امتحان ہو. سننے والے میں جتنا سہار ہوتی جائے اتنا کلام الہی آگے بڑھ رہا ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بھوک سے. اب یہاں ایک جس بار مسائل سے متعلق ہے اسے ابھی نہیں عرض کرتے. تو دو چیزیں ہیں، خوف اور خوف سے بالا تر چیز ہے بھوک. اب شروع ہوتی ہے کمی کے پاس سے کچھ جا رہا ہے. تو اب اس میں پہلا نمبر نقصان اموال کا، کیونکہ معتدل نفوس انسانی ان کا معیار نگاہ یہی ہے جو ضرب الامثال سے ظاہر ہے کہ جان کا صدقہ مال.
اب وہ غیر معتدل افراد ہیں کہ غرض طلبی غرضوں طلبی ذائقہ نیست اور غرض طلبی سخندرین، وہ خاص قسم کے غیر فطری قسم کے نفوس ہیں کہ جو مال سے زیادہ جان سے زیادہ مال کو عزیز رکھتے ہیں۔ وہ سنیے حکایت ہے یا لطیفہ ہے کہ کسی صاحب کے پاس بیپاری قسم کے بہت حالت خراب ہوئی، بیماری کی شدت ہوئی، اولاد نے کہا کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلائیں یا اس زمانے میں حکیم ہوں ان کو بلائیں اور علاج کریں۔ ان کا بھائی میں نے کبھی خسارہ ابھی تک نہیں اٹھایا ہے، تو حساب کر لو کہ تجویز و تقسیم میں زیادہ صرف ہوگا، تو جس میں کم صرف ہو وہ راستہ اختیار کرو تاکہ گھاٹا نہ ہو۔ تو یہ میں نے کیا کہ غیر معتدل قسم ہے، ورنہ عام طور سے نقصان جان کے مقابلے میں نقصان مال یہ قابل برداشت چیز ہے۔ لہذا اب جہاں سے کے پاس سے کچھ جانے کی ابتدا ہوئی تو پہلے خالق نے اموال کو ذکر کیا، نقص من الاموال، اموال میں کچھ کمی یعنی کچھ نقصان مالی۔ اور دیکھیے یہ نباز فطرت بشر خالق ہے، امتحان میں خود ہی ایک قول ناکی مضمر ہے، مگر کتنا ہلکا کر کر کے کہہ رہا ہے نقص میں اگر کچھ کمی اموال کی۔ اب یہاں ایک اور موضوع ہے، اس کے لیے جو ایک جملے کہہ دوں کہ بعض زاہدان خشک ان کا تصور یہ کہ مال کو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رکھتا، مال کی آدمی کو کوئی طلب ہی نہیں ہونا چاہیے، مال سے کوئی محبت ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک روحانیت کے ضرور ہے، روحانیت قبل اسلام مختلف شکلوں میں مختلف مذاہب میں نمودار ہوتی رہی ہے، تو مجھے تو اور مذاہب کے مطالعے کا موقع بھی ملتا ہے، تو وہ بودھ مذہب اس میں پیسے کو ملکیت میں لانا یہ بہت ہی گویا بری بات ہے، تحصیل معاش یہ بہت ہی بری بات ہے، اور اس لیے بھکشو ہونا یعنی جو بلند مرتبہ ولی الہی ہو گویا ان کے معیار کو تو بس مانگ تال کے کھائے، دوسروں سے بھیک مانگ کے پیٹ بھرے، پیسے کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ دنیا کا تصور ہے روحانیت والا۔ اسلام نے جیسے روحانیت کی سب قسموں کو ختم کیا، اسی طرح یہ تصور بھی ایک مذہب کے تعلیمات میں نے دیکھا کہ یہ روپیہ پیسہ جو ہے یہ سانپ ہے، اس کو ہاتھ لگایا تو بس جک لیا اس نے۔ تو اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر خود آپ محسوس کریں گے کہ مستقل موضوع ہے، لہذا چند جملے کہ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے، اور پہلے خود ماشاءاللہ آپ کے پاکستان میں تو الحمدللہ روپیہ لوگوں کے پاس زیادہ ہے، مگر پھر بھی جو میں اوسط بیان کرتا ہوں شاید یہاں بھی صحیح ہو کہ نمازی اب وہ نہ پڑھیں اور بات،
لیکن قانون کے لحاظ سے 100% ہونا چاہیے مسلمانوں کو، یعنی ہر مسلمان کو نمازی ہونا چاہیے۔ مگر ماشاء اللہ آپ کے یہاں کے معیار کے اونچے ہوتے ہوئے بھی میں کہتا ہوں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہو وہ 1% کا ہے۔ اب جو آپ کیا کا اوسط ہو اپنے ادنا کا، میں وہاں کا اندازہ رکھتا ہوں کہ 30,001 شاید، آپ کے یہاں کا 1% صحیح۔ وہ جن پر زکوٰۃ واجب ہو ان کی مردم شماری اتنی، تو نماز ہر مسلمان کو پڑھنا ہے، اور زکوٰۃ 30,001 یا 100% یہ دینا ہے۔ اور قرآن ہے فصاحت و بلاغت میں معیار کمال پر، جو بہت بے اعجاز ہے۔ اگر اس تناسب کو سامنے رکھا جاتا تو قرآن مجید میں 100 آیتیں ہوتی نماز کے متعلق، 2 آیتیں کہیں کہیں ہوتی زکوٰۃ کے متعلق، کیونکہ وہ عام ضرورت کی چیز ہے، یہ خال خال کسی پر واجب ہوتی ہے۔ مگر اب قرآن مجید میں دیکھ لیجئے کہ شروع سے آخر تک جہاں جہاں نماز ہے وہاں اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن ایک مخلص قوم پیدا کرنا نہیں چاہتا، قرآن ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا تھا کہ جس میں سے ہر فرد جس طرح نماز اس پر واجب ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہے۔ دیکھیے بولے گا پھر بولے گا وہاں سے بولا تو معلوم ہوا کہ مال بری چیز نہیں، اور اسی لیے اللہ نے شہداء راہ خدا کے لیے جس طرح کہا کہ ان کی جانیں ہم نے خریدی ہیں، اسی طرح ارشاد کیا کہ ان کے مال ہم نے خریدے ہیں۔ اگر پیش خدا مال کی کوئی عزت نہ ہوتی تو وہ اس کا خریدار کیوں ہوتا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، معلوم ہے جس طرح جان کی پیش خدا قیمت ہے اسی طرح مال کی بھی پیش خدا قیمت ہے۔ تو یہ، اور اگر بس اب اصل آیت جو میرا کرنا میں کلام ہے کہ اگر مال کا چلا جانا نظر خالق میں کوئی مصیبت نہ ہوتا، کوئی ناخوشگوار بات نہ ہوتا تو ذرائع امتحان میں اس کا ذکر کیوں ہوتا؟ ہم تمہارا امتحان لیں گے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، خوف دھوپ، اور پھر تیسرا نمبر یہ کہ نقص من الاموال، کچھ اموال کی کمی، اور اس کے بعد درجہ جان کا، نقص من الاموال والانفس، نقصان مال کا اور نقصان جانوں کا، یعنی اب کچھ اپنے عزیز، کچھ اپنے اقارب، کچھ یہ اب تم سے چھوٹیں گے، ان کا داغ تمہیں اٹھانا پڑے گا، تو اب یہ نقصان اموال سے آگے بڑھ کے اب یہ منزل ہو گئی۔ اب صاحبان فہم غور کریں کہ میں یہاں تک
بلاغت قرآنی کا ارتقا دکھا سکا الفاظ سے. خوف، پھر بھوک، پھر نقصان اموال، پھر نقصان نفوس. اب اس کے بعد جو چیز ہو وہ بالاتر ہونا چاہیے نفس سے. مگر یہاں اب جو لفظ ہمیں ملتی ہے بس ثمرات اور پھلوں کی کمی. بھائی یہی وہ منزلیں ہیں جہاں عربی دا ہونا قرآن پڑھنے کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ کافی نہیں. ایسا مراد کے معنی لغت میں جہاں دیکھیے، لغت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر عربی نہ جانتا، ذرا سی بھی عربی سے واقف ہو جانتا ہے کہ ثمرہ درخت کے پھل کو کہتے ہیں، کہ ثمرات پھلوں کی کمی. تو اب پہلے تو وہ بلاغت کے تقاضے تھے جو میں ارتقا دکھا رہا تھا، وہ اب ارتقا ختم ہو گیا. نقصان جاری کے پاس بعد اب پھلوں کی کمی. پھر دوسری بات یہ کہ پھل کیا اموال سے خارج ہیں؟ وہ تو پہلے ہی نقص من الاموال کہہ دیا گیا، مالوں کی کمی. تو یہ پھل بھی تو اب جن سے اموال ہیں، تو یہ پھر دوبارہ اب جانوں کے بعد پھلوں کا ذکر کیسا؟ کیا معاذ اللہ بس انفس کی لفظ کہہ کے اب کہنے والے کو یاد نہیں رہا کہ میں اموال کہہ چکا ہوں، لہذا چونک کر اس نے جیسے اپنے بھول کی تلافی کرنے کے لیے اب ثمرات کہہ دیا. تو یہ تو کوئی قرآن پر ایمان رکھنے والا تصور نہیں کر سکتا. تو پھر کیا ہے؟ اب یہاں بس راسخون فی العلم کے سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اب انہوں نے بتایا، اور اب پھر بلاغت قرآنی کا ایک دوسرا پہلو سامنے آئے گا کہ اس کے پہلے جو چیز کہی گئی وہ اڑیاں لفظوں میں بغیر مجاز کا پردہ ڈالے ہوئے. لغت میں بھی خوف کو خوف کہتے ہیں، وہی لفظ کر دی. لغت میں بھی بھوک کو جوع ہی کہتے ہیں، وہی لفظ کہہ دی. لغت میں بھی نقصان مال کو نقصان مال ہی کہتے ہیں، وہی لفظ کہہ دی. لغت میں بھی نقصان جان کو نقص نفوسی کہیں گے، وہی لفظ کہہ دی. کوئی مجاز کا پردہ نہیں ڈالا، بے نقاب لفظوں میں باتیں کہہ دی گئیں. لیکن اب خالق بشر جس سے وہ کے فطرت بشر سے واقف نہیں ہو سکتا، وہ منزل امتحان کو خود اتنا شدید محسوس کرتا ہے کہ وہ اب مجاز کا پردہ ڈالتا ہے، اور اس پردے کو ہٹاتے ہیں مفسرین معصوم. وہ جو معصوم مفسر ہیں وہ اس پردے کو ہٹاتے ہیں کہ اب یہ جان کے بعد جو کہا ہے ثمرات، اس سے مراد اولاد ہے، اس سے میوہ زندگی مراد ہے، اس سے اسمار حیات مراد ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جان کے امتحان سے زیادہ اولاد کی جدائی کا امتحان. بعض آپ ذات کو مایوسی نہ ہو کہ آج جلدی مسائل پر آ گئے،
اس کے معنی ہے کہ بہت مختصر مجلس پڑھنا ہے، یہ نہیں. آج کی تاریخ میرے پیش نظر ہے اور آج مسائل مجھے زیادہ پڑھنا ہے، اس لیے میں جلدی مسائل پر آ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو اعلان عام ہوا تھا امتحان کا، وہ تو گویا عام قوت برداشت کے لحاظ سے اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب جس کا خاص امتحان لینا ہے اس کا امتحان اعلان قرآنی کے معیار سے بھی بہت اونچا ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے جو میں پیش کروں، اب وہاں الفاظ کا ارتقا دکھلا رہا تھا، اب یہاں الفاظ قدرت سے اس کے عمل کا ارتقا پیش کر رہا ہوں. کہ اعلان ہوا ہے کہ کسی ایک چیز کے ساتھ امتحان لیں گے. طالب علموں کی زبان میں کہوں کہ امتحان کا پرچہ اختیاری سوالات پر کا ہے. اکثر ڈپارٹمنٹوں میں اختیاری مضامین ہوتے ہیں کہ ان سب مضامین کا لینا ضروری نہیں ہے، اس میں سے کسی ایک کو لے لے. بہت سے پرچوں میں بلکہ اب اصول جیسے مقرر ہو گیا کہ ممتحن 10 سوال دے اور کہے کہ بس 5 کرنا ضروری ہے. اس میں ہر سوال کے کرنے کا بھی حق ہے، ہر سوال کے چھوڑنے کا بھی حق ہے، بس تعداد 5 ہو جائے ان سوالات کی جن کا جواب دیا. تو خالق نے یہ اور بات ہے کہ وہاں طالب علم کے اختیار پر ہوتا ہے، یہاں ممتحن نے اپنے اختیار پر رکھا ہے کہ وہ سب اختیاری مضامین ہیں. یعنی چاہیں گے ہم تو بھوک سے امتحان لیں گے تو نہ نقصان اموال ہوگا نہ نقصان نفوذ ہوگا نہ خوف میں مبتلا ہونا ہوگا، کیونکہ اختیاری جب ہو تو ایک ہوگا اس میں. کسی کا ہم نقصان اموال سے لے لیں گے، کسی کا ہم نقصان نفوذ سے لے لیں گے. خالق نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ سب سے امتحان ہوگا، مگر اب منزل امتحان میں جسے پردے فرید رکھنا ہے اس کے یہاں اجتماعی طور پر سب باتوں سے امتحان، خوف بھی، نقصان اموال بھی، نقصان نفوذ بھی، اور آخر میں جا کے نقصان ثمرات بھی. جتنی چیزیں وہاں اعلان الہی میں متفرق ہیں وہ سب اس ذات میں مجتمع ہوں گی. یہ ایک ارتقا اور بہت بڑا ارتقا. اس کے بعد حضور شیء من الخوف، خوف، بھوک، نقص من الاموال، اموال میں کچھ کمی. اس سے یہ تصور ہوا کہ کچھ چلا گیا کچھ رہ گیا. اور نقصن کا تنوین تقلیل کی ہے، اور ابھی افراد سمجھ سکتے ہیں اس محل کے تقاضے. نقص من الاموال، کچھ کمی اموال کی، یعنی گیا کم ہے رہا زیادہ ہے. یہ ہے جو اعلان قدرت ہوا، اور یہ منزل امتحان کی کہ جو کچھ پاس ہے کچھ نہ رہ جائے. یہاں تک کہ خیمے تک نہ رہ جائیں. اساسی بیٹھ نہ رہ جائے، اور انتہا یہ ہے کہ زینب کی چادر نہ رہ جائے.
سکینہ کے گوشوارے میں رہ جائے. تو اعلان امتحان تھا ہلکا، اور امتحان ہو رہا ہے اتنا شدید. اور وہی نقص من، یہ دونوں جو متعلق انفس کے ساتھ، اموال پر انفس کا ہے، تو وہ جو اس کے قبل کی لفظیں ہیں وہ دونوں سے متعلق، یعنی نقص من المال، اور جیسے دوہرا دیا گیا کہ نقص من الانفس، تو جانوں کے بھی کچھ کریں. وہی بات کہ کوئی ایک اٹھ جائے گا اور ابھی بہت کے سہارے رہ جائیں گے. چل جائے کہ یہ منزل کہ جتنے پاس ہوں سوا اس کے جس کو خاص طور پر اللہ اہتمام کرے رکھنے کا، باقی کوئی نہ رہ جائے، یہاں تک کہ سمجھنے کا بچہ بھی. تو کچھ نہ جانا کی کمی کہاں، اور کہاں یہ کہ کوئی بھی نہ بچے، سبھی چلے جائیں. اور جس پر پردہ ڈالا تھا اس کا ایک جز میں نے یہی کہہ دیا کہ ثمرات کی کچھ کمی، پھلوں کی کچھ کمی. اور یہاں میں نے عرض کیا کہ نہ 18 برس کا جوان بچے، اب روایت مشہور کی بنا پر میں نے عمر بچے، نہ 18 برس کا نوجوان بچے، نہ 6 مہینے کا بچہ بچے. تو جتنے امتحان وہاں متفرق تھے اور ہلکا کر کے ان کا اعلان کیا گیا تھا، وہ یہاں سب جمع، اور ہر ایک جز انتہائی رفعت کے اوپر، انتہائی بلندی کے اوپر. ہاں بس اب ایک پہلو کی طرف اور توجہ دلا دوں کہ وہ جو کہا گیا تھا خوف کے بعد دھوپ کا نام لیا گیا تھا، مگر پھر جتنی دفعہ چاہے آیت کو پڑھ لیجیے، پیاس کا نام نہیں لیا گیا. یوں کہا گیا، آتش نہیں کہا گیا، دھوپ کا اعلان کیا گیا ہے. پیاس کو ذریعہ امتحان نہیں بتایا گیا، مگر کربلا میں اس اعلان پر جو ہوا تھا یہ اضافہ ہو گیا. کہ پیاس، اور وہاں پوری قربانیوں میں جو درجے تھے امتحان کے، وہ صرف پیاس میں یہاں نقطہ ارتقاء پر جمع، یعنی اپنی پیاس اتنی امتحانی نہیں جتنی چھوٹے بچوں کی پیاس. یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی عطش اتنی باعث اذیت نہ تھی جتنا سکینہ کا تقوی. جتنی محمد باقر کی کھلی ہوئی کملائی ہوئی صورت، جتنے بچوں کے ہاتھوں میں خالی کوزے، جتنا ان کی صدا لطش، اور میں کہتا ہوں کہ یہ یوں تو تاریخ بتلا رہی ہے کہ 7ویں سے پانی بند ہوا،
یعنی کل کی تاریخ سے اب بچے حسین کے طرف رہے ہیں. آج 8ویں کو غالباً الکش کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں، مگر ارباب اعضاء گرائے بھی کوئی چیز ہے. دوسری محرم کو جو خط آیا ہے ابن زیاد کا ابن سعد کے پاس باجماع مورخین، اس کا مضمون یہ ہے کہ حسین کو ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں نہ پانی موجود ہو نہ گھاس موجود. اس کا مضمون یہ ہے کہ حسین کو ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں نہ پانی موجود ہو نہ گھاس موجود ہو. میں کہتا ہوں کیا اچھا صلہ ہے ان کے کردار کا. انہوں نے کہا تھا راکب و مرکب دونوں کو سیراب کرو. برابر کا جواب ہے. پانی نہ ہو یا اس لیے کہ انسان پیاسے رہے، اور گھاس نہ ہو یہ اس لیے کہ مرکب بھوکے رہے. کیونکہ عرب جانتے تھے میدان جنگ میں گھوڑا برابر کا سپاہی ہوتا تھا، وہ دشمن کو رد کبھی لاتا تھا، دشمن کے وار کو رد بھی کرتا تھا. شہسوار جب جنگ کرتے تھے تو گھوڑا برابر سے تربیت یافتہ گھوڑے ہوتے تھے جنگ کے لیے. وہ جنگ کے میدان میں سپاہی کے ساتھ ساتھ کام کرتے تھے. تو یہ منظور ہے کہ بہادر سب تشن لب ہو اور مرکب بھی سب تشنا و گرسنا ہو. یہ حکم ہو رہا ہے. اور جو آج حال بیان کرنا ہے وہ کردار یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ خیمے نہر پر بپا ہوئے تھے اسی لیے کہ بچے پیاسے نہ رہیں. مگر حر نے آ کے یہ خط دکھلایا. یہاں حضور اہل مراسی نے تو مجھے معلوم ہے کیا نظم کیا، مگر میں مجبور ہوں جو تاریخ میں ہے وہ کہتا ہوں. حضرت عباس کہتے
مجھے حبیب ابن مجاہد جو قاسم خاطر صاحب میں تھے ان کا کہنا نہیں نظر آتا، مسلم میں ارتجا کا کہنا نظر نہیں آتا۔ زہیر ابن قین جو 9 عابد تھے، راستے میں آ کے وہ اس جماعت میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مولا ہمیں ان سے نپٹ لینے دیجیے۔ بے شک بڑی بہادری نمایاں ہے ان سے، یعنی یہ ابھی 1000 ہیں، 1000 سے ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان سے ہمیں نپٹ لینے دیجیے۔ ادارے پوچھے کہ آئے تھے، وہاں کے حالات سے واقف تھے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد اتنے آ جائیں گے کہ لا قبل لنا بہم، ہمیں ان سے پھر مقابلے کی تاب نہیں ہوگی، ان سے ہمیں نپٹ لینے دیجیے۔ اور میں نے جناب حبیب کے لیے اس سوال کو میں نے کہا کہ ثابت نہیں، مسلم میں اور سجاد، یعنی ابھی یہ نہ وارد ہیں کہ ان کی نظر دشمن کی تعداد پر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 1000 ہیں، اس کے بعد اتنے ہو جائیں گے کہ ہم سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ اور جو یہاں کے پختہ دار اصحاب ہیں ان کو تو اس سے مطلب ہی نہیں کہ اس وقت کتنے ہیں اور بعد میں کتنے ہیں، انہیں تو فرض کے ادا کرنے سے مطلب ہے، فداکاری سے مطلب ہے۔ تو میں اس موضوع کو حبیب کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، مسلم میں سجا کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، سجائے کہ ابو الفضل عباس۔ زہیر ابن قین نے یہ کہا اور بس عباس کی تو نگاہ حسین کے لبوں پر جم گئی کہ مولا کیا جواب دیتے ہیں، اور امام نے کیا جواب دیا کہ ماں کنتو لأبدأهم بالقتال، میری یہ شان نہیں ہے کہ میں جنگ میں ابتدا کروں۔ عباس کے لیے حسین کی لفظیں آیت قرآن ہے۔ اب کیا مجال ہے ان کی تلاشی کے، کیا مجال جو جوش میں کوئی قدم اٹھائے؟ بہنوں نے تو حسین کی لفظیں محفوظ کر لی، میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ دوسروں فیصلہ گرد و پیش کے افراد سے شورا کی ضرورت نہیں ہے، اصول امامت کا اعلان ہو رہا، میرے یہ سامنے ہمیں کوئی جنگ آزما ہے کرے، میں جس منصب پر ہوں اس کے خلاف ہے، میں ابتدائی قتال نہیں کرنا چاہتا، ممکن ہے یہ موضوع کسی محل پر بیان ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ اصول اسلامی جس کو نازک لمحات میں بھی حسین نے نبھایا کہ ابتدائی جنگ نہ ہو، اگر یہ ایک اصول اسلامی تمام دنیا کے صاحبان اقتدار اختیار کر لے تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں کہ میری شان یہ نہیں ہے کہ میں جنگ میں ابتدا کروں۔ لیجیے بس عباس اس جملے کو یاد کیے ہوئے ہیں اور دل و دماغ میں نقش کیے ہوئے ہیں۔ اب کیا کیا ہو گیا
مگر عباس تقاضا نہیں کرتے کہ اجازت جنگ دیجیے. اور عباس کے دل میں دل ڈال کے دیکھیے کہ ساتھی سے پانی بند ہو جائے عباس کی زندگی میں. اور عباس یہ نہ کہیں کہ مولا اجازت دیجیے. یہ وہ کہتا جو فلسفہ کردار حسینی سے واقف نہ ہوتا. یہ سمجھتے تھے کہ اگر پانی پر رونا ہوتا تو خیمے ہٹائے ہی کیوں جاتے. خیمے تو ہٹائے ہی اس لیے گئے کہ پانی بند کرنا منظور تھا. تو اگر پانی پر جنگ کرنا ہوتی تو اسی دن کے مولا اجازت سے جنگ نہ دیتے. اب جس لیے خیمے ہٹائے رہے تھے وہ پانی انہوں نے بند بھی کر دیا. تو اب اجازت جنگ حاصل کرنے کے کیا معنی. اور یاد رکھیے کہ اگر اس دن 2 محرم کو جنگ ہو جاتی یا 7 محرم کو عباس اجازت لے کے حملہ کر دیتے تو نوعیت جنگ کربلا بدل جاتی کہ وہ پانی کی جنگ ہو جاتی. نہیں لونا ہے تو اصول پر لوئیں گے. یہ تو کیا رہا ہے. ماشاء اللہ یہ ویڈیو بڑے قیمت رکھتے ہیں کہ ابھی بغیر تیر و خنجر شمشیر کوئی بھی مصائب نہیں ہے مگر بحمدللہ آپ حضرات کی آوازیں بلند ہیں تو بس. ورنہ عباس اور آتش کی صدا سنیں اور انہیں قرار ہے. سکینہ کو پیاس سے سوچتا ہوا دیکھیں اور انہیں قرار ہے. ہاں خاموش بھی نہیں بیٹھے ہیں. خیمے میں جا بجا کنویں کھود رہے ہیں. یعنی جو قوت تلوار پر صرف ہوتی وہ بیلچے پر صرف ہو رہی. آج تک خیمہ گاہ حسینی میں عباس کی یادگار کنواں موجود ہے مگر کہیں پانی نکلتا نہیں. کہیں نکلتا ہے تو انتہائی شور نکلتا ہے جو پینے کے قابل نہیں. کہیں مخالفین آ کے پھر پاک دیتے ہیں. غرض قرار نہیں ہے مگر اصول حسینی کا احترام ہے. یعنی ان کی شجاعت وہ نہیں ہے جو میدان میں جا کے ہوئی. ان کی شجاعت و وفا یہ ہے جو خاموشی کی صورت میں یہ نیت کرتے. وہ لفظ ہیں محفوظ ہے کہ ما کنت لابدأ بالقتال. میں جنگ میں ابتدا تو نہیں کرنا چاہتا. بس پانی بند کر دیا. اسے امام نے ابتدا بجنگ سمجھا ہی نہیں تھا ورنہ خیموں کے ہٹانے پر جنگ ہو جانا چاہیے تھی. تو پانی بند کیا ہے جنگ میں کہاں ابتدا کی ہے. لہذا اب بات خاموش ہے. یہاں تک کہ شب عاشور تک سلو کی گفتگو تھی. سب جانتے ہیں 9 محرم کی سپہر تک نامہ پیام ہو رہا تھا اور امام نے ایسے شرائط پیش کیے تھے کہ جو سلو پسندانہ ہے اور ادھر کے سردار تک کو یقین تھا کہ اب ان شرائط کو منظور ہو جانا چاہیے اور جنگ نہ ہونا چاہیے. مگر سپہر کو 9 محرم کی سپہر کو ابن زیاد کا خط آیا. کس کے ہاتھ؟ شمر کے ہاتھ. ابھی تک ابن سعد تھا میدان کربلا میں, شمر نہیں تھا. 9 محرم کی سپہر کو شمر کے ہاتھ
ابن زیاد کا یہ خط آیا کہ ہم نے تم کو صلح کی گفتگو کے لیے نہیں بھیجا ہے، بس یا حسین یزید کی بیعت کریں یا جنگ کرو۔ یہ خط سپہر کو 9 محرم کو آیا۔ اب یہاں ایک جملہ ایک اور موضوع کے متعلق ہے۔ دنیا نے حسن مجتبی کی صلح کو یوں ان الفاظ سے یاد کرتی ہے کہ امام حسن السلام نے بیعت کر لی تھی۔ ہاں میرے نزدیک معاذ اللہ ہی کرنے کی بات ہے، مگر دنیا اس صلح کو ان الفاظ میں تعبیر کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ابن زیاد کے لفظوں سے ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو صلح کی گفتگو کے لیے نہیں بھیجا ہے، حسین سے بیعت لو۔ معلوم ہوتا ہے صلح اور ہوتی ہے، بیعت اور ہوتی ہے۔ ابن زیاد اس خط کو پڑھتا ہے اور پڑھ کے شمر پر غصہ کرنے لگتا ہے کہ میرے نزدیک تم نے کام بگاڑ دیا، اور اب کیا جملے کہیں تاریخی کہ اللہ ان حسین لا یبایع، خدا کی قسم حسین بیعت تو نہیں کریں گے۔ اب یہاں کوئی ممکن ہے مطبوعہ خبری کو پیش کر دے تو پہلے ہی میں کہہ دوں کہ یہاں 2 نسخے ہیں۔ تبری کا نسخہ جو مصر میں چھپا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ واللہ ان نفسا ابیۃ بین جنبین، خدا کی قسم ایک باعزت نفس حسین کے پہلو میں ہے۔ اس کی بھی بڑی قیمت ہے، دشمن کہہ رہا ہے، اس کے معنی میں ہے کہ حسین کی عزت نفس اس کو گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ یزید کی بیعت کرے۔ مگر بعض نسخوں میں ایک لفظ بدلی ہوئی ہے، اور یہ ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ اتنا فرق، اتنی لفظیں قریب قریب ہیں کہ کاتب آسانی سے یہ تصرف کر سکتا ہے۔ وہاں کا نفسن ابیۃ بین جنبین، کچھ اس روایت کے نسخوں میں یہ لفظ یوں ہے کہ واللہ ان نفس ابی ہے بین جنبین، نفسن ابیۃ نہیں، نفس ابی ہے۔ اب کیا معنی ہوئے کہ بخدا ابن سعد کہہ رہا ہے کہ بخدا حسین بیعت نہیں کریں گے، ان کے باپ کا دل ان کے سینے میں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لفظیں ہیں تو بڑی قیمت رکھتی ہیں تاریخی۔ اب ان لفظوں نے بڑی دور تک کی بحث کا فیصلہ کر دیا کہ نہ ان کے باپ نے کبھی بیعت کی تھی نہ یہ بیعت کر۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ان باتوں سے کیا فائدہ، یہ بتاؤ کہ تعمیل حکم کرو گے یا نہیں، ورنہ جو مجھے ہدایت ہوئی ہے اس پر میں عمل کروں۔ ہدایت یہ تھی کہ اگر ابن سعد تعمیل نہ کرے تو تم سردار لشکر ہو، وہ سرداری سے معزول، اور پھر یہ بھی تھا کہ پھر اس کا سر قلم کر کے بیچ دینا۔ تو ابن سعد موقف حسینی کی قدر و قیمت سے واقف تھا، مگر بس ابن سعد تھا، ہور نہیں تھا۔ ابھی تک مفادات کا غلام تھا۔ تو اب وہ جیسے آپس میں گفتگو ہوتی ہے بڑے سرداروں میں، اس طرح کے میں نے کہا اچھا یہ چاہتے ہو کہ میں سرداری سے الگ ہو جاؤں تم،
سردار ہو جاؤ یہ تو نہیں ہو سکتا، تعمیر تو نہیں کروں گا۔ اب درایتاً صاحبان عقل غور کریں کہ اس نے ایک شیخ کو کہ حسین بیعت کرے یا جنگ کرو، تو بیعت کو تو اس نے خارج بحث قرار دے دیا، ورنہ ابھی روز عاشور وہ عاشور نہ ہوتا کوئی اور تاریخ ہوتی، یعنی اب ذرا مسافت درکار تھی کہ وہ پھر پیغام بھیجے کہ صاحب یہ خط آیا ہے اور اب آپ طے کر لیجئے کہ بیعت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور پھر امام حسین السلام جواب دیتے، اور جواب ہمیں معلوم ہے کہ جواب یہی دیتے جو ان کے عمل سے نمایاں، مگر پھر بھی وقت صرف ہوتا نا، مگر اس جز کو اس نے خارج البحث قرار دے دیا، اور اب ایک رقیب منصب سرداری سامنے تھا جس سے مخبری کا بھی اندیشہ تھا، لہذا اب جلدی ہو گئی، یہ تو معلوم ہے کہ بیعت نہیں کریں گے، لہذا اب تو بہرحال جنگی ہے، تو بلا اعلان سابق ایک دم حملہ کر دیا، بغیر اعلان جنگ کیے ہوئے جنگ شروع کر دی، حملہ کر دیا۔ بس اب یہاں بعض چیزیں ہیں کہ جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ قلبی لگاؤ کے درجے کہ اصحاب سب خیموں کے باہر ہیں، عزیز سب خیموں کے باہر ہیں، مگر گھوڑوں کے ٹاپوں کی صدا پہلے زینب سنتی اور فضا سے کہتی ہیں جاؤ دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں، فضا آتی ہیں تو جا کے کہتی ہیں کہ تنہا ہے، کوئی پاس نہیں ہے، اور نماز عصر کے بعد ایک خیمے کے ستون سے تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور کچھ آرام فرما رہے ہیں، نیند آ گئی۔ بس زینب قریب آتی ہیں، وہ کہتی ہیں بھائی بھائی آنکھ کھلیے، حملہ ہو گیا۔ اب امام آنکھ کھولتے ہیں تو زبان پر ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ بھی آیت کے ذیل میں۔ باقی مجلسوں میں جس میں مسائل زیادہ پڑھنا ہے اس میں عرض کروں گا کہ مولا نے کس کس محل پر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا ہے۔ تو بس زینب نے جو سنا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ابھی گھوڑوں کے ٹاپوں کی صدا سے دل تو دہلا ہوا تھا ہی، اب مولا کی زبان سے جملہ سنا تو کہا اچھا تو آپ کیا مرنے کی خبر اپنے سنا رہے ہیں، اور واہ واہ کہہ کے زمین پر گری اور جیسے غش آ گیا۔ اب بہت دل دوز یہاں کا حال ہے، وہ پھر کسی مجلس میں عرض کروں گا۔ یہ بہن بھائی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اب بات آئے، بس اب بات جملے ہیں کہ تاریخ کے صفحے پر جو لکھے ہوئے ہیں اس سے اس کا مطلب نہیں کھلتا، اس میں لب و لہجے کی ضرورت ہے کہ ابا جو آئے تو لفظ تاریخ ہی ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مولا حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ عباس نے کیا اطلاع دینے کے طور پر کہا ہے؟ خبر دے رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا۔ اگر خبر دے رہے ہیں تو اتنی دیر میں آ کے خبر دے رہے ہیں، پھر یہ کہ یہاں بہن بھائی میں یہی باتیں ہو رہی ہیں، اب خبر دینے کا موقع کیا ہے؟ میری نگاہ میں تو بس یہ کتاب کا نقص ہے کہ لب و لہجے کو محفوظ نہیں کرتی۔
میں کہتا ہوں اس عباس کے جملے کو کہ مولا حملہ ہو گیا، اس دوسری محرم کے پس منظر میں دیکھیے کہ مولا نے کہا تھا کہ میری شان نہیں ہے کہ ابتدا پر جنگ کروں، تو عباس اطلاع نہیں دے رہے کہ مولا حملہ ہو گیا، یہ تقاضا ہے یہ جہاد کا۔ یعنی اب تو کوئی اصول سد راہ نہیں ہے، اب تو اجازت دیجیے، اور بے شک اب اصول سد راہ نہیں ہے، ابتدا میں جنگ ہو گئی، مگر مولا کو اس وقت جنگ کرنا نہیں ہے۔ اب یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں جنگ کرنا نہیں ہے۔ مولا کو ابھی جنگ کرنا نہیں ہے، ایک منشا امامت کی تکمیل موقوف ہے اس پر کہ اس وقت جنگ نہ ہو، اس وقت جنگ کرنا نہیں ہے، مگر اب اصول نہیں ہے کوئی، اصول کے اعلان کی شان اور ہوتی ہے، جو چوک فیصلہ ماں کن تو ابداؤہم بالقتال، میں ان سے میری شان نہیں ہے کہ میں جنگ کروں، جنگ میں ابتدا کروں، اب اصول تو ہے نہیں، مگر مولا چاہتے ہیں کہ اس وقت جنگ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں مولا ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں جنگ نہ ہو تو مہلت جنگ لینے کے لیے حبیب بن ظاہر کو بھیج دیجیے، مہلت جنگ لینے کے لیے مسلم نے اور سجا کو بھیج دیجیے، جو سن رسیدہ آپ کے اصحاب ہیں انہیں بھیج دیجیے، مگر مولا کو تو اپنے عباس کی وفا بننا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا جو جنگ کے لیے بےتاب ہے اسے ارتواء جنگ کی درخواست لے کے بھیجتے ہیں، مگر مولا کہتے ہیں کہ مجھے تو عباس سے جہاد اصغر کے پہلے جہاد اکبر کرانا ہے، وہ تلوار سے جہاد جو ہے وہ عباس کا جہاد چھوڑی ہے، میں تو یہ جہاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس کی طبیعت کے خلاف کام لوں، مگر ہے بڑا مشکل کام۔ ارے اس وقت کے تیور دیکھیے جب یہ تقاضا کرنے آئے ہیں، دشمن کے حملے سے خون کھولا ہوا، آج کل کی زبان میں بین الاقوامی اصول جنگ کے خلاف کے بغیر اعلان حملہ کر دو، صلح کی گفتگو کے دوران حملہ کر دو، تو خون کھولا ہوا، چہرے کا انداز ہو، جسم شاید غصے سے لرزتا ہوا، تو مولا کو بڑا مشکل کام لینا ہے، مگر خالق فطرت کے نمائندے بھی عالم فطرت ہوتے ہیں، مولا کو معلوم ہے کہ کیسا مشکل کام بھائی سے لے رہا ہوں، تو اب مولا اس وقت جو تخاطب کرتے ہیں عباس سے، خدا کی قسم مجھے تو تاریخ امامت میں اور پوری حیات حسینی میں کسی سے اس انداز میں خطاب نہیں ملتا، یہاں تک کہ خود عباس سے اس وقت کے پہلے مجھے نہیں ملتا کہ اس طرح مولا نے تخاطب کیا۔ بات یہ کوئی اصول نہیں ہے جو تحکم کا انداز ہو، اپنے اقدار مصلحت کی بنا پر ایک کام لینا ہے اس کی طبیعت کے خلاف، تو عجیب لفظیں ہیں جو پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ عباس سے حسین نے کہی ہے، وہ کیا ہے؟ طبری کے صفحات پر ہیں، بے ابی انتا ونفسی یا اخی،
بے ابھی انتا یا نفسی یا اخی، میرا باپ اور میری جان تم پر فدا ہے میرے بھائی۔ بعض روایات میں بے ابھی نہیں ہے، بعض روایات میں بے ابھی نہیں، کچھ نہیں ہے، بے نفسی انتا یا اخی، میری جان تم پر قربان اے میرے بھائی۔ بس آپ کے لیے ایک جملہ کافی ہے، میں کہتا ہوں مولا بس اب عباس سے جو چاہے کام لے لیجیے۔ ماشاء اللہ جو تمہارے اور اس کے بعد کیا کہ میری جان تم پر فدا اے میرے بھائی، جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت ہمیں دے دیں۔ لیجیے اب ایک دم سے انہیں اپنے کو بدلنا ہے۔ کہاں وہ تیوا اور کہاں اب ایسا انداز ہو جو التواء جنگ کی درخواست کے ساتھ سازگار ہو، ایک دم سے اپنے میں تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اور اب یہ تاریخ کا نتیجہ بتلاتا ہے کہ عباس گئے، جو جنگ کے لیے بےتاب ہے وہ التواء جنگ کی درخواست پیش کر رہا ہے۔ کیا کیا سننا ہوتا ہے جو ہمارے ایسے بے حس خون میں بھی حرارت پیدا کر دے۔ کوئی کہتا ہے مہلت دو، کوئی کہتا ہے مہلت نہ دو، کوئی کہتا ہے اگر کفار ترک و دیلم ہوتے تو انہیں مہلت دی جاتی۔ یہ تو بہرحال مسلمان ہیں، ان کو کیوں کر مہلت نہ دی جائے؟ یہ سب عباس سنیں اور کوئی بات ایسی نہ ہونے پائے جو مصلحت امام کو ٹھیس لگائے۔ مجھے تو یہی لفظیں حقیقت کے لیے ملتی ہیں کہ یہ ہے غیر معصوم کے کردار کی عصمت۔ اور مہلت لی اور صبر و سکون کے لمحات میں قانونی تحفظ کیا۔ جب ہو گیا کہ مہلت مل گئی تو ابو الفضل عباس نے کہا یوں نہیں، اپنے میں سے 2 آدمی میرے ساتھ کرو کہ وہ اس مہلت کی توثیق کریں امام کے سامنے جا کے۔ چنانچہ ادھر کے 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لائے اور میں تو کہتا ہوں کہ ایسے خوش آ رہے ہیں جیسے فرات فتح کر کے آئے ہیں۔ آگے کا مولا مہلت مل گئی، یہ 2 آدمی میرے ساتھ آئے توثیق کرنے کے لیے۔ بس انہوں نے کہا جی ہاں مہلت مل گئی، وہ واپس گئے۔ اب رات گزاری مولا نے کس طرح اس کو کچھ مجملاً نماز والے بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ شب عاشور گزری، اب صبح ہوئی، اب عباس کی بیٹا بھی، ارے میں نے ہی تو مہلت لی ہے، ایک ہی رات کی تو مہلت کی، بس اب وہ رات گزر گئی، بس اب دیکھو میدان جنگ میں کیا کارنامہ ہوتا ہے۔ اور حسین اب عباس بیٹا اپنے جنگ کے لیے، مگر مولا ابھی
فرس طلب نہیں کرتے، ناقہ طلب کرتے ہیں. عرب میں فرس جنگ کی علامت ہے اور ناقہ امن کی علامت ہے. ابھی گھوڑا نہیں منگاتے، اونٹ طلب کرتے ہیں، ناقہ آتا ہے، جاتے ہیں اتمام حجت کے لیے خطبہ پڑھتے ہیں. اب عباس اپنے دل میں کہہ رہے ہیں تو امام ہے، بہرحال یہ منزلیں تو انہیں طے کرنا ہے، مگر وہ کم وقت مانیں گے تھوڑی. نتیجہ پھر بھی معلوم ہے، وہی ہوا کہ ادھر خطبہ تمام ہوا، ادھر سے تیر آئے. اب امام نے ناقہ واپس کیا، فرس طلب کیا، گھوڑا طلب کیا. دیکھیے وہ لفظیں نہیں تھی، ان کو عمل میں بھی کس طرح نبھایا جا رہا ہے کہ میں ابتدائی جنگ نہیں کرتا. ادھر سے تیر بھی آئے. امام نے فرمایا کہ بس قاصد آ گئے، جنگ کے قاصد، تیار ہو جاؤ سب نمر بستہ. اب عباس کا دل بہوا ہے کہ بسر جنگ کے آتا ہے. اب ادھر ترتیب لشکر ہو رہی ہے، مولا بھی ترتیب لشکر دیتے ہیں. بعض وقت میں فوج کہہ دوں، لشکر کہہ دوں تو واقعات کے کسی باخبر یا عقیدت مند کے طبیعت پر بھار ہو جائے گا کہ اتنی جماعت فوج کا ہے، اسے لشکر کا ہے. میں کہتا ہوں کہ ریاضی کے آداب کے مطابق بے شک 30,000 کے مقابلے میں 72 کم ہے. اس لیے یقیناً ایک دلدوز مصیبت ہے کہ 72 ہے، اتنا عدد قلیل. مگر یاد رکھیے کہ تاریخ عالم میں ایسے 10 کبھی اکٹھا نہیں ہوئے ہیں جیسے اس وقت 72 ہیں. اور مولا اپنے 72 کو فوج نہ سمجھتے تو ترتیب لشکر کیوں دیتے؟ جیسے ادھر میں منا ہے ادھر بھی میں منا، جیسے ادھر میں سرا ہے ادھر بھی میں سرا، جیسے ادھر قلب لشکر ہے ادھر بھی قلب لشکر ہے. اب جہاں سب 72 ہوں وہاں میمنہ کئی آدمیوں کا ہوگا، وہاں میسرہ کئی آدمیوں کا ہوگا. مگر تاریخ گواہ ہے کہ ادھر کے میسرے کا ادھر کے میمنے سے بھی مقابلہ ہوا، ادھر کے میسرے کا ادھر کے میمنے سے، ادھر کے میمنے کا ادھر کے میسرے سے ہر جگہ مقابلہ ہوا. لیکن ہمیشہ ان کے قدم اٹھے، ان کے قدم کبھی نہیں کھڑے، تعداد گھٹی مگر میدان سے قدم نہیں آتے. تو مولا اپنے 72 کو حقیر نہیں سمجھنا، میرے 72 ہیں، ترتیب لشکر دے رہے ہیں. ابھی تک عباس کا دل بہوا ہے، مگر ایک دفعہ مولا فرماتے ہیں لو عباس یہ علم تم لو. بس جناب کچھ کہہ تو نہیں سکتے کیونکہ عطیہ حسین ان کے نزدیک عطیہ خدا، مگر بس ادھر علم ہاتھ میں لیا اور سمجھ لیا کہ میرے پیروں میں زنجیر پڑ گئی. اب تو مجھے جلدی مرنا نہیں ہے، جینا ہے علم کی حفاظت کے لیے. اب افراد کے جذبات کے لحاظ سے دیکھیے کہ حبیب ایسا پرانا، حسین کا بوڑھا سپاہی، بچپن کا ساتھی، وہ مر جائے اور عباس زندہ رہے، اور مسلم اور خدائے کا بوڑھا وہ جان دے دے اور میں زندہ رہوں. اور جو تصورات آپ عباس کے جانتے ہیں اس کے ماتحت تو عباس سوچ سکتے ہیں کہ ارے حسین کے دوست مر جائیں اور میں غلام، میں زندہ رہوں. مگر دیکھ رہے ہیں کہ نظام مولا نے ہی بنایا اور میں تو علمدار ہوں، خاموش. اور ابھی تک ناقابل برداشت بات تھی، مگر اب دل کے ٹکڑوں کے لاشیں آ رہے ہیں. ارے اون محمد کے لاشیں آ گئے.
اور میں کہتا ہوں کہ قوم محمد کی لفظ سے پھر یہ کہوں کہ حسین کے بھانجا کے لاشیں آ گئے، اس لفظ سے بھی وہ حقیقت ذہن میں اتنی نہیں آتی. ارے زینب سے نونہال چلا جا رہا اور عباس علم سنبھالے ہوئے ہیں. یہ اپنے جذبات شجاعت کی قربانی ہے جو علم کے احترام پر ہو رہی ہے. بس جناب، اولاد عقیل قربان ہو گئی. ہر دفعہ کہتے ہیں، روایت سے ثابت ہے کہ ہر مرتبہ آپ کہتے ہیں جب عزیزوں کی باری آئی کہ مولا مجھے جانے دیجیے، اور مولا آئی نہیں جواب دیتے تم تو علمدار الیکٹر ہو. بس ابا خاموش. یہاں تک کہ جب یتیم حسن کی قربانی آ گئی، یتیم حسن کا لاشا آ گیا جو کل آپ سن چکے. اور جناب جاوید اللہ مقامہ نے، جن کا مجھے معلوم ہے کہ دیوان بھی قریب ہے، کہ چھپ کر آئے تو انہوں نے فرمایا ہے اس منزل پر حضرت قاسم کے سلسلے میں کہ 2 گھروں کی ان کے مر جانے سے بربادی ہوئی. حضرت قاسم کی شادی بھی عجب شادی ہوئی. تو بس جب قاسم کا لاشا آ گیا تو اب عباس نے عجب انداز میں تقاضا کیا. روح جلالت عباس میرے سامنے ہے، عظمت عباس میرے سامنے ہے، مگر الفاظ سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اس کو دیکھیے آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں. میں کہتا ہوں کہ اب تو محسوس مجھے یہ ہوتا ہے الفاظ عباس سے جیسے ایک سپاہی افسر کے سامنے لا کے ہتھیار ڈال دے. اب عباس بس یہ نہیں کہتے کہ اجازت دیجیے، عباس کہتے مولا اب تو عزیزوں کے صدمے اٹھاتے اٹھاتے عباس کہتے تنگی کرنے لگا، یعنی بس اب قرار نہیں ہے. بس آپ کے لیے جملہ کافی ہے، خود اپنے چھوٹے آقا کی خدمت میں کہوں گا، اپنی جفارت کروں گا، خود عباس سے عرض کروں گا کہ بے شک مولا بڑا صبر کیا، بے شک مولا بہت برداشت کیا، اب بس کی بات نہیں ہے، مگر بس اے میرے چھوٹے آقا، اے قمر بنی ہاشم، ابو الفضل عباس، بس آپ عباس ہیں اور یہ حسین، یہ آپ کا صدمہ بھی اٹھا لیں گے. ماشاء اللہ آپ بیٹا پھر ایک دفعہ وہ آئینی جملہ فرمایا ہاں عباس، یعنی کرتے ٹھیک ہو، بڑا سبق کیا ہے تم نے، مگر یہ عباس کا خیال یہ تھا کہ تم علمدار ہو. مگر اب عباس خاموش نہیں ہوئے. عباس نے کہا مولا اب وہ لشکر کہا جس کا میں علمدار ہوں. امام نے کمال کیا، اب روکتے نہیں مگر فرماتے ہیں کہ اچھا عباس پھر اب جاتے ہی ہو تو بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرے. یعنی پھر بھی جنگ پر معمول نہیں فرماتے.
اور اب دنیا یاد رکھے کہ ہم نے واقعات کربلا ہی کی یادگار نہیں قائم کی ہے، ہم نے کربلا کے لفظوں کی بھی یادگار قائم کی. یہاں عباس سے مولا نے کہا تھا کہ کوئی پانی کی سبیل کرو، تو اب جہاں جہاں پانی رکھا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سبیل. میرا مطلب یہ کہ مولا اس دن تو سبیل نہ ہو سکے، مگر آج آپ کے نام کی اتنی سبیل ہے ہر قوم مذہب کے پیاسوں کے لیے یہ رکھی ہوئی ہیں. جس کا چاہے دل پانی پیجیے. لیجیے اب عباس آئے. عباس کا حال پڑھنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے، اس لیے جب میں نہ کیجیے تو میں واقعی حال پڑھوں گا. ابو الفضل عباس کا وہ جتنا کہوں اتنا سنیے اور جتنا اثر لے سکتے ہو اتنا لیجیے. کہ میں کہتا ہوں کہ اب عباس آئے خیمے میں. اب پکارتے ہیں سکینہ کہاں ہے؟ لیجیے سکینہ گاؤں کی بھی آئی. کہتے ہیں سکینہ اپنا مشکیزہ لے آؤ. اب میں تو یہی محسوس کرتا ہوں چاہے راوی نے نہ بتایا ہو کہ جتنی ممکن تیز رفتاری ہو سکتی ہے اتنی تیز رفتاری سے سکینہ گئی گاؤں کے اپنا مشکیزہ لائے. عباس نے مشکیزہ لیا. بس مجھے تو لکھنؤ کا حال معلوم، یہاں ماشاءاللہ اہل لکھنؤ کی کثرت ہے، ان کا تو مشاہدہ ہے. اور جو لکھنؤ کے طریقے ہوتے ہیں وہ اکثر دوسری جگہ بھی پہنچے ہیں. اب جو وہاں ہوتا ہے میرا دیکھا ہوا ان میں کہتا ہوں کہ کچھ علم ہیں جو 29 ذیلحجہ کے جب سے اذا خانہ سجا جاتا ہے اس دن سے پورے اذا خانے میں نصب ہو جاتے ہیں. مگر ایک علم ہے جو خاص 8 محرم کو زری کے بالکل پہلو میں نصب کیا جاتا ہے. وہ جتنے دوسرے علم ہیں اس میں پنجے کے ساتھ فقط پٹا ہوتا ہے، مگر یہ علم عباس کا جو کہلاتا ہے جو 8 محرم کو نصب ہوتا ہے اس میں پنجے کے پہلو میں پٹے کے پاس ایک مشق بھی ہوتی ہے. اس سے میری سمجھ میں ایک حقیقت آتی ہے کربلا. آخر آج یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے محسوس کیا اور یقیناً شان عباس کے مطابق محسوس کیا کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنے مقصد کو چھپائے. خیمے سے برآمد ہوئے تو انہوں نے عالم سے پنجے کے پاس مشق کو آویزہ کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ 30,000 کے لشکر کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو میں عباس ہوں، اس مشق کو لے کے فرات پر جاؤں گا. اب طاقت ہو تو روکو. اس کے معنی ہے کہ ابھی فرات پر 4,000 تھے اور اب پورے 30,000. ان کا مقصد ہو گیا عباس کو روکنا. بس اب مجھے کہاں دم جو شجاعت عباس کو کروں. میں اتنا کہوں گا کہ ساحل فرات گواہ ہے، فرات کی موجیں گواہ ہیں کہ وہ روک سکے یا مجاہد پہنچا اور اس نے مشق کو بھالا. بس اب آپ کو ایک نفسیاتی حقیقت کی طرف متوجہ کروں گا کہ چشم تصور سے دیکھیے کہ کیا جس وقت سے عباس گئے اس وقت سے بچے خیمے کے اندر بیٹھے ہیں.
معلوم ہے کہ چچا پانی لینے گیا تو سب بچے خیمے کے دروازے پر ہیں اور نگاہ علم پر ہے. دیکھ رہے ہیں کہ علم فرات کی طرف بڑھ رہا ہے. جتنا علم بڑھتا ہے بچوں کا دل بڑھتا ہے. اس کے بعد اب بات پہنچے, پانی بھرا, وہاں سے واپس ہوئے تو اب بچے دیکھ رہے ہیں کہ علم خیموں کے قریب آ رہا ہے. جتنا قریب آ رہا ہے اتنا بچوں کا دل بڑھ رہا ہے. بس ارباب زیادہ مسائل کی شہادت کے طور پر نہیں بڑھتا ہوں. میرے جو حقیقتیں آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ علم جھوکا اور بچوں کا دل سہنا, مگر پھر علم سنبھل گیا. کیا youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.